یہ میرا مستونگ تھا، سادہ، غریب اور روادار۔ ملا محمد حسین نہ تو کسی سے چندہ لیتے تھے، نہ ہی قرآن پڑھانے کے بعد وہ ہمارے ہاتھ میں برتن دے کر گھروں سے روٹی سالن مانگنے کے لیے بھجواتے تھے۔ ہاں، البتہ جب کبھی کوئی مہمان آتا تو اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری وہ کسی گھر پہ ڈال دیتے۔ ایک چھوٹی سی دکان سے ان کی گزر اوقات ہوا کرتی تھی، اور یہی دکان گاؤں کے منچلوں کا ڈیرا بھی تھی، جہاں جگت بازی کی محفلیں لگا کرتی تھیں، جن پر ملا محمد حسین زیر لب مسکرایا کرتے تھے اور کبھی کسی لغو بات پہ ڈانٹ دیا کرتے تھے۔ نوجوانوں کے بیچ میں ہونے والے تمام جھگڑوں کے فیصلے اسی دکان میں ہوتے تھے۔ باغوں سے پھل چرانا یا گھروں سے مرغیاں اور انڈے، اس سے زیادہ کوئی کچھ چرا لیتا تو اسے سماجی طور پر نفرت اور دھتکار کا سامنا کرنا پڑتا۔ بڑی سے بڑی لڑائی میں بھی ڈنڈوں کا استعمال ہوتا۔ چاقو، آہنی مکے یا پھر خنجر رکھنے والا شخص تو باقاعدہ دہشت کی علامت ہوتا۔ رشتے کا معاملہ ہو یا علاقے میں شادی کی کوئی محفل یا ڈھول کی تھاپ پہ رقص کا دائرہ، وہ جہاں بھی جاتا لوگ اس کے پاس سے دور ہو جاتے۔ کسی کی جیب سے ایک زنگ آلود چاقو بھی نکلتا تو ملا محمد حسین اسے کان سے پکڑ کر اس کے باپ کے پاس لے جاتے۔ برسوں میں ایک آدھ قتل ہوتا جو برسوں تک یاد رکھا جاتا۔ یہ تھا میرے مستونگ کا ماحول۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ من چلے جو کل محرم کے دنوں میں آپس میں دست و گریباں ہونے اور جگت بازیاں کرنے سے احتراز کرتے تھے، جو کل ایک چھری رکھنے پر زیر عتاب آ جاتے تھے، وہ اچانک سے بندوق اٹھانے کی جرت کہاں سے لا سکتے ہیں؟ ملا محمد حسین کی میٹھی اور مترنم اذان اور پرخلوص تلاوت کو پھلانگ کر کون سی آواز ان کے کانوں تک پہنچی جس نے انہیں دہشت گرد بنا دیا؟ وہ کون سی طاقت ہے جس نے ان کے ہاتھوں سے خوش محمد کی رومی، جامی اور اقبال کی کتابیں چھین کر نفرت انگیز کتابچے پکڑا دیے؟ کیا ملا محمد حسین کی جگہ کوئی اور آ گیا تھا؟ ملا محمد حسین اور خوش محمد صرف دو افراد نہیں تھے کہ جن کی موت کے بعد آوارگی اور بے راہ روی نے دہشت گردی کے دروازے کھول دیے۔ یہ تو مستونگ کے مضبوط سماجی، مذہبی اور سیاسی رواداری کی دو علامات تھے، ان اقدار اور روایات کی علامات جن کو پروان چڑھانے میں بہت سے علماء و مشائخ، سیاستدانوں، دانشوروں کی کاوشیں شامل ہیں۔ مستونگ میں ایک پہاڑی کے دامن میں ایک بزرگ مولوی صاحب دادا مشوانی کی قبر ہے، جو دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل ہو کر واپس آئے تو دنیا داری سے قطع تعلق ہو کر آبادی سے دور ایک چھوٹی سی کٹیا بنا کر اس میں رہنے لگے، جنہیں صاحب اختیار لوگوں کے خلاف قید و بند اور دیگر سختیاں برداشت کرنی پڑیں، لیکن یہ سچائی پہ ڈٹے رہے۔ اس مستونگ میں مولانا محمد عمر کی آخری آرام گاہ بھی ہے، جو دارالعلوم دیوبند سے دستار فضیلت باندھ کر آئے، لیکن زندگی بھر ننگے سر، ننگے پاؤں حرمت انسان اور خدمت انسانیت کے لیے سرگرداں رہے۔ سیاسی سمجھ بوجھ کا عالم یہ تھا کہ ابوالکلام آزاد ان سے صلاح و مشورے کے لیے خطوط لکھتے۔ اسی مستونگ میں مولانا محمد صدیق، مولانا محمد افضل، مولانا عبدالعزیز اور نور محمد پروانہ جیسی شخصیات کی قبریں بھی موجود ہیں، جنہوں نے اپنی عمر رواداری اور انسان دوستی کی تدریس و تصنیف میں صرف کر دی، جو منافرت پر مبنی تنظیمیں بنانے کے بجائے مختلف جرائد، اخبارات، ادبی اور تخلیقی کاموں میں مگن رہے۔ مجمع لگانے کے بجائے وہ اپنے حجروں میں ہی علمی مباحث کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ممبروں اور محرابوں پر اختلاف رائے کی جنگ چھیڑنے کے بجائے ایک دوسرے کو خطوط لکھ کر قائل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، جن کی وجہ سے فقہی اختلافات نے کبھی منافرت کی شکل اختیار نہیں کی۔ اور تو اور مستونگ میں بسنے والے دوسرے مذاہب، خصوصاً ہندوؤں کو مذہب کے نام پر کوئی گالی بھی دیتا تو اس کو باقاعدہ سماجی پیشیاں بھگتنی پڑتیں۔ مستونگ میں شیخ واصل، شیخ تقی اور پیر بخاری جیسے بزرگان دین کے بھی مزارات موجود ہیں، جن کے گنبد نسل، قوم اور مذہب سے بالاتر ہو کر ہر کسی کو سایہ شفقت مہیا کرتے ہیں۔ میرے شہر مستونگ میں کبھی یوسف عزیز مگسی، غوث بخش بزنجو، بابو عبدالکریم شورش، عبدالرحیم خواجہ خیل، بابو عبدالرحمان کرد، فیض محمد یوسف زئی اور غوث بخش رئیسانی کی سیاسی مجلسیں ہوا کرتی تھیں۔ جمہوریت جن کی سیاست کا ایمان تھا اور پرامن جد و جہد جن کی سیاست کی عبادت تھی۔ یہ انہی لوگوں کی برکت ہے کہ مستونگ میں کم و بیش 24 سے 25 مختلف نسلوں اور زبانوں کے قبائل سینکڑوں برس سے ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط سماجی رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، جو سخت سیاسی اور نظریاتی اختلافات کے باوجود آج تک کمزور نہیں پڑے۔ مستونگ میں پائلٹ سیکنڈری اسکول سے لے کر اسٹار پبلک اسکول تک ایسے 20 درسگاہیں بھی موجود ہیں، جنہوں نے تعلیمی اعتبار سے مستونگ کو بلوچستان میں ایک ممتاز مقام دلوایا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔